Arabic expressions used to congratulate someone. مختلف اوقات پر مبارکباد دینے کے لیے بولے جانے والے عربی فقرے. ویلکم ٹو ریناد ٹیوشن سینٹر. آپ سب کو ریناد ٹیوشن سینٹر میں خوش آمدید. مبارک ہو کسی بھی خوشی کے موقع پر جو عام جملہ یا عام فقرہ استعمال ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. کسی نے نئی نوکری کسی کو مل گئی یا کسی کی شادی ہو یا کسی کا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو. انگلش میں اس کے لیے کہتے ہیں کنگریچولیشنز یا کنگریٹس. اب عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے مبروک. مبروک یا کہتے ہیں تہانینا. تہانینا کسی کو مبارکباد دینے کے لیے کسی بھی موقع پر بغیر تخصیص کیے جب کسی کو آپ مبارک دے رہے ہوں تو عربی میں آپ کہیں گے مبروک. مبروک یا کہیں گے تہانینا. تہانینا. اور ایک اور جملہ یا ایک اور فقرہ استعمال ہوتا ہے اہنیک. اہنیک. عربی کا کلچر ہے کہ جب بھی کسی کو آپ کوئی دعائیہ کلمات کہتے ہیں تو وہ آخر میں وہ جواباً آپ کو پھر دعائیہ کلمات کے ساتھ جواب دے گا. تو جب کسی کو کہا جاتا ہے مبروک تو وہ جس کو آپ مبروک کہیں گے وہ آپ کو جواباً کہے گا بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ پر رحمت فرمائے. اللہ آپ پر رحمت فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اور انگلش میں گاڈ بلیس یو جیسے ہم کہتے ہیں گاڈ بلیس یو تو انگلش میں اس کا یہ مطلب ہوگا. اور اگر کسی کو آپ نے کہا تہانینا یا اب کسی کو آپ نے یہ کہا اہنیک تو وہ جواباً آپ کو کہے گا اللہ یہنی ایامک. اللہ یہنی ایامک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہی وہی اللہ آپ پر رحمت کرے یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس کا انگلش میں وہی ترجمہ ہوگا گاڈ بلیس یو. کیونکہ ہر زبان میں کسی خاص چیز کے لیے خاص قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو اللہ یہنی ایامک کہیں گے جو اس جواب میں جب آپ کو کوئی کہے تہانینا یا اہنیک جس کا مطلب ہوتا ہے کنگریچولیشنز یا مبارک ہو یہ کلمات. یا جو شخص آپ کو مبارکباد دے رہا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشکور. مشکور یا مشکورہ. مشکورہ. اگر سامنے والا مرد ہے تو آپ کہیں گے مشکور اور اگر سامنے والی عورت ہے تو آپ کہیں گے مشکورہ جس کا مطلب آپ کا شکریہ تھینک یو وغیرہ. نیا سال مبارک ہو انگریزی میں کہا جاتا ہے اس کے لیے ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر. اب عربی میں اس کے لیے ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے کل سنہ وانتم بخیر. کل سنہ وانتم بخیر. اب اس کو کل سنہ وانت بخیر یا کل سنہ وانت بخیر بھی کہہ سکتے ہیں. انتم یہ جمع کی ضمیر ہے جو ادب کے طور پر کسی واحد کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی مفرد شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں کل سنہ وانتم بخیر. اور اس کے جواب میں جس کو آپ یہ کہیں گے تو وہ جواباً یہ کہے گا کل سنہ وانت طیب. کل سنہ وانت طیب. ابھی رمضان مبارک اردو میں ہم کہتے ہیں یا ہندی میں ہم کہتے ہیں رمضان مبارک. انگلش میں کہیں گے ہیپی رمضان. ہیپی رمضان. عربی میں اس کے لیے ایک فقرہ رمضان کریم. رمضان کریم یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ کل عام وانتم بخیر بھی کہتے ہیں. جب رمضان کی آپ کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں کل عام وانتم بخیر اس موقع پر بھی کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے بارک علیک الشہر.
بارک علیک الشہر. اور جب آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ بارک علیک الشہر تو آپ بھی اس کو جواباً، یعنی یہ دعائیہ کلمہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس مہینے کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، جو اس کا لفظی مطلب ہوگا بارک علیک الشہر. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں آپ پر نازل کرے یا اس مہینے کی برکتیں آپ پر نازل ہوں. تو اس کے جواب میں کہیں گے علینا و علیک، علینا و علیک، یعنی یہ برکتیں ہم پر بھی نازل ہوں اور آپ پر بھی نازل ہوں، ہم پر بھی نازل ہوں اور آپ پر بھی نازل ہوں. سالگرہ مبارک، اس کے لیے جو انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً آج کل ہر شخص جانتا ہے، ہر چھوٹا بڑا تقریباً اس سے واقف ہے. ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے. اس کے لیے عربی کا جو جملہ جو فقرہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے میلاد سعید، میلاد سعید. اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کل سنہ و انت بخیر، کل سنہ و انت بخیر. اور اس کے جواب میں جس کو آپ نے یہ کنگریجولیٹ کیا ہے، جس کو آپ نے مبارکباد دی ہے، وہ جواب میں کہے گا کل سنہ و انت طیب، کل سنہ و انت طیب. اب یہ جملے جو کل سنہ و انت طیب و کل سنہ و انت بخیر، یہ متبادل بھی، یعنی پہلے آپ کل سنہ و انت طیب بھی کہہ سکتے ہیں اور جواباً کوئی شخص کہہ سکتا ہے کل سنہ و انت بخیر. یا اسی طریقے سے اگر کل سنہ و انت بخیر پہلے کہہ دیں تو اس کے جواب میں کل سنہ و انت طیب بھی جواباً کہا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کل سنہ و انت بألف خیر بھی کہتے ہیں. اور بھی بہت سارے جملے استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. شادی مبارک، شادی مبارک. اس کے لیے جو انگریزی کا فقرہ ہے وہ ہے کنگریچولیشنز آن یور ویڈنگ. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انگریزی کے جملے ہیں لیکن جو کامن استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کنگریچولیشنز آن یور ویڈنگ. اب عربی میں کہتے ہیں زواج مبارک، جو موسٹ کامن یوز ہوتا ہے، کامنلی یوز ہوتا ہے زواج مبارک، زواج مبارک. اور پھر یہ کہتے ہیں الف مبروک، الف مبروک. جب ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کو بہت 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 مبارک ہو تو اس کے لیے الف کا ہزار، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، تو ہزاروں مبارکبادیں، یعنی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور پھر ساتھ میں یہ دعا دی جاتی ہے اللہ یسعدکم ویرزقکم الذریۃ الصالحہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو نیک اولاد نصیب کرے، نیک اولاد عطا کرے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا کرے. اس میں اللہ یسعدکم، اللہ یوفقکم، یہ اور بہت سارے کلمات، اللہ یعطیکم العافیہ، کچھ بھی یعنی دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں. لیکن موسٹ کامنلی جو یوز ہوتا ہے اللہ یسعدکم ویرزقکم الذریہ الصالحہ. اور جواباً بارک اللہ فیک، جب کسی کو آپ کہتے ہیں کہ زواج مبارک تو اس کے جواب میں وہ کہے گا بارک اللہ فیک. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے جب آپ کسی کو یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ یسعدکم ویرزقکم الذریہ الصالحہ، تو وہ جواب میں یہ کہہ سکتا ہے اللہ یسعدکم ویعطیکم العافیہ، جواب میں یہ بھی کہہ سکتا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. شکریہ.